دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اچھا جی، اب سورۃ الکافرون کے بعد ایک مدنی سورت ہے النصر. یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے. وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا آپ کو، جو کہا نہیں وہ سنا کرو. تو سن لیجیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین تھے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یہ 14 سال کے تھے. جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا یہ 16 سال کے تھے. تو حضرت عمر اپنی کیبنٹ کی میٹنگ میں، شورا کی میٹنگ میں 16 سال کے لڑکے کو دعوت دیتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ شیوخ بدر کی محفل ہے. یہاں سینئر صحابی بڑے بڑے لوگ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل صحبت جنہوں نے پائی ہے، یہ ان کی محفل میں آپ یہ جو ہے 14-16 سال کے لڑکے کو اس محفل میں بلا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا ابھی بتاتا ہوں کہ میں نے اس کو کیوں بلایا. تو ان سے پوچھا، ایک آدمی سے پوچھا، بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد آ گئی، فتح مکہ ہو گئی، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی، مدد نصیب ہو گئی. اور فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں جوخ در جوخ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہر علاقے سے قبائل آ رہے ہیں، مدینے میں آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ جو 9 ہجری ہے اس کو عام الوفود کہتے ہیں. 9 ہجری کو ایئر آف ڈیلیگیشن کہتے ہیں. 8 ہجری میں صرف 10,000 لوگوں نے مکے پہ دھاوا بولا تھا، 10,000. لیکن 9 ہجری میں 1,00,000 لوگ مسلمان ہو گئے. جب خانہ کعبہ فتح ہو گیا، مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، تو اگلے سال 9 ہجری میں جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. اللہ نے فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا. دوسرے سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ فتح مکہ ہو گئی اور اگلے سال جوق در جوق لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. اور آخری حج کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ موجود تھے. تیسرے سے پوچھا، چوتھے سے حضرت عمر نے پوچھا، ہاں بھائی اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ سب یہی بتاتے تھے اللہ کی مدد آ گئی، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی، نصرت آ گئی، فتح مل گئی. لوگ چوک در چوک 9 ہجری میں اسلام کے اندر داخل ہو گئے. آخر میں 16 سال کے نوجوان سے پوچھا، عبداللہ تم بتاؤ اس سورت کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی موت کی خبر دی گئی ہے. جو کہا نہیں وہ سنا کرو، جو سنا نہیں وہ کہا کرو. مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں. اب سمجھیے، حبر الامہ ہے عبداللہ بن عباس، حبر الامہ ہے، اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں. اتنے ذہین قرآن کا بہت بڑا فہم رکھتے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی. تو بتایا گیا آخر میں کہ اب وقت قریب آ چکا ہے، 3 کام کرنے ہیں آپ کو: اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح اور استغفار. استغفار نہ کہیے، استغفار. استغفر فعل ماضی ہے اور مصدر جو ہے اس کا استغفار ہے. وہ جو گانا آپ نے سن لیا نا، توبہ توبہ استغفار، تو سارا پاکستان استغفار بولتا ہے. اصل لفظ ہے استغفار. جی
اچھا سنیے غور سے، جب فتح نصیب ہو جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ پٹاخے چھوڑتے ہیں۔ ورلڈ کپ مل گیا، ورلڈ کپ جب مل گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا آپ لوگوں نے کیا کیا؟ شراب کی بوتلیں پھینک رہے، ادھر پھینک رہے، ادھر پھینک رہے، جسم پہ پھینک رہے، ہر طرف شراب ہی شراب۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب کامیابی نصیب ہو جائے، اکڑنا نہیں، لائٹس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چراغاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے دوچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی لوڈ شیڈنگ ہے، پہلے ہی جو ہے بجلی نہیں ہے، آپ عید میلاد النبی پہ جو ہے بقع نور بنا دیتے ہیں پورے پاکستان کو۔ بھائی حمد کرو، تسبیح کرو، استغفار کرو، کامیابیوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کامیابی کے حصول میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پر استغفار کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری ایام میں کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے تو اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ التودیع، وداعی سورت۔ اس میں یہ آخری سورت ہے، سن لیجئے، یہ آخری سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 3 مہینے 3 دن پہلے 10 ذی الحج کو مینا کے مقام پر یہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد غالباً آیت ایک نازل ہوئی ہے، پوری سورت کوئی نازل نہیں ہوئی۔ غالباً الیوم اکملت لکم دینکم وردیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ کی ایک آیت غالباً نازل ہوئی ہے، لیکن پوری مکمل سورت یہ 10 ہجری کے آخری مہینے میں نازل ہوئی، اور اس کے بعد 11 ہجری میں محرم صفر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ پہلی آیت میں کہا گیا فتح مکہ نصر اللہ کی مدد کے نتیجے میں حاصل ہوئی۔ دوسرے میں بتایا گیا تمام بلاد عرب کا مشرف با اسلام ہونا بھی اللہ ہی کی مدد ہی سے ممکن ہوا۔ تیسرے میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات بیان کی گئیں۔ حاصل کلام کیا ہے؟ فتح و نصرت کے بعد اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور اس کا استغفار بھی ضروری ہے۔